در مجسم پاؤ دیتے ہیں۔ حاضرین مجلس، دین محبت سے پیدا ہے، دین حسن اخلاق سے پیدا ہے۔ ایک ہندو شاعر کہتا ہے یہ لڑکے قبائل کو کس نے بتایا، محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کائنات کی چمک، کائنات کی رونق، یہ سب محبت کے دم قدم سے ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں اچھا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور وہ اچھا نہیں ہے جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کا تذکرہ کیا ہے کہ بندہ نواز صوم و صلاۃ کی پابند ہے، لیکن اس کی زبان کی فتنوں سے ہمسایہ محفوظ نہیں۔ تو میرے نبی فرماتے ہیں وہ عورت جہنمی ہے۔ حضور فرماتے ہیں گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ اور سفر کرنے سے پہلے ہم سفر نہیں کیا کرو۔ ہمسایہ اچھا نہ ملے تو زندگی عذاب ہو جاتی ہے، اور آپ ان لوگوں سے پوچھ کے دیکھ لیں جو اس عذاب میں مبتلا ہے۔ ہمسایہ صرف اتنا کہہ دینا کہ بیگ کی آواز تھوڑی سی ہلکی کر دیں، ترلا کیا ہے، لجاجت سے کہا ہے، توجہ دلائی ہے۔ تو تقاضا تھا کہ اس کی گزارش مان لی جاتی ہے، لیکن ہم نے رویے لوگوں کے دیکھے ہیں، آگے سے جو رد عمل آتا ہے ہم کہتے ہیں گانا میرے گھر میں چل رہا ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ اور پھر اوباش لڑکوں کو مکان کی چھت پہ لے چڑھتے ہیں اور اس شریف آدمی کو کی بیٹیاں کو چھیڑتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، کبھی دروازے کے سامنے گندگی پھینک جاتے ہیں، کبھی روڑے اٹکاتے ہیں۔ اس لیے میرے نبی فرماتے ہیں گھر خریدنے سے پہلے ہمسایہ دیوار کا ہے یا سرحد کا، یہ اچھا نہیں تو زندگی عذاب ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں 5 چیزیں سعادت مندی کی نشانی ہیں۔ بیوی موافق ہو، بھائی متقی ہو، بیٹے صالح ہو، اور ان میں ایک فرمایا اس کا پڑوسی اچھا ہو، اور 5واں فرمایا کہ اس کا رزق اس کے اپنے شہر میں ہو۔ ہمسایہ اچھا میسر آ جائے تو بڑی برکت ہے۔ ابو حمزہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا، لوگ کہتے تھے یہ نشہ بیچتے ہیں، منشیات کا کام نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ حدیث رسول بیان کرتے تو لوگوں میں تک نشہ طاری ہو جاتا تھا۔ ابو حمزہ کا ہمسایہ اس کو بامر مجبوری مکان فروخت کرنا پڑ گیا، اور اس نے باہر لکھ کے لگا دیا کہ 2000 درہم میرے مکان کی قیمت اور 2000 درہم ابو حمزہ کی ہمسائیگی کروں گا۔ تو لوگوں کی ایک لمبی لائن لگ گئی 4000 دینار دینے کے لیے، اور جب ابو حمزہ کو پتہ چلا کہ میرا ہمسایہ مکان بیچ کے یہاں سے جا رہا ہے، تو آپ نے خادم کو 4000 دینار دیے، فرمایا جلدی جاؤ اور یہ میرے ہمسائے کو دے آؤ، اور اسے کہنا کہ یہ ویسے ہی رکھ لو لیکن مجھے چھوڑ کے نہ جانا۔ اچھا کچھ ہمسائے ایسے بھی ہوتے ہیں وہ گلی محلہ بستی شہر چھوڑ جائے تو لوگ دیکھے چڑھاتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ فتنہ زمین میں چلا گیا۔ بھائی جان جیو شان سے مرو ایمان سے، ہماری شرارتوں میں ہمارا ہمسائے ہی محفوظ ہے۔ تو میرے نبی نے اس خاتون کے بارے میں فرمایا نمازیں بھی ہیں، روزے بھی ہیں، لیکن اخلاق نہیں، زبان کوبرا سانپ سے بھی زیادہ زہریلی ہے، تو فرمایا جہنمی ہے۔
میں آپ لوگوں کے پاس بحیثیت مبلغ آیا اور بعض لوگوں کے بارے میں شہرت ہوتی ہے کہ جب یہ خطاب کرتے ہیں تو مجمع میں کسی کو ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ اٹھ کے باہر چلے جائے. حوالہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ گفتگو بڑی سہارت ہوتی ہے، بلکہ کچھ لوگوں کے بارے میں شہرت ہوتی ہے کہ اگر کوئی اٹھ کے باہر جائے تو یہ بڑے مجمع میں شریک نہیں کرتے ہیں. وہ کسی نے مجمع سے اٹھ کے جانے لگا تو صاحب نے کہا کدھر جا رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں پیشاب کرنے جا رہا ہوں. تو کہا دل میں کر لو. اس جواب نے کہا دل میں آپ رہتے ہیں. معذرت سے اگر یہ رویہ میرا ہو جو میں نے نشان لگائے کہ کسی کو ظاہر یہاں سے اٹھ کے کوئی باہر جائے گا، پانی پینے جائے گا، وضو بنانے جائے گا، نہیں ہوگا. یہ کسی کام کی طرف سے اٹھ کے جائے گا. اگر کسی نے نہیں بیٹھنا تو وہ گھر جائے گا. جتنی دیر تک اس سے بیٹھا گیا وہ بیٹھا تو چلا گیا، تو ہمیں اس کے پاس اس کو بٹھانے کی کیا ضرورت ہے. لیکن اگر یہ رویہ ہو کہ اس کو بڑے مجمع میں شریک کر دیا جائے تو مجھے بھی دیکھنا ہوگا، اس خاتون کو پیش نظر رکھنا ہوگا. اگر اس کی نماز روزے کو بھول گئی تو میری تقریر کیا میرے منہ میں نہیں ماری جائے گی. نمازیں بھی رکھتی ہے، روزے بھی ہے، لیکن اخلاق نہیں. فرمایا جہنمی ہے. اسی طرح ایک اور عورت کا تذکرہ ہوا کہ معمول کی نمازیں، معمول کے روزے، لیکن ہمسایہ بڑا مطمئن ہے تو حضور فرماتے وہ عورت جنتی ہے. جنت کا معیار دوست اچھے اخلاق ہے، میٹھے بول ہیں. امام بزری الترغیب والترہیب میں ایک روایت آئی ہے، یہ 6ویں صدی کے محدث ہے، حدیث کی معتبر کتاب ہے. بارگاہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام نامی اس میں گرامی جابر بن سلیم ہے. پہلی ملاقات تھی حضور سے اور اللہ نے میرے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدری لوڑیاں، کنا دے وچ رہتیاں مشری لوڑیاں، میں لب ملے آواں اتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کوئی تیری مثال دا. میٹھی میٹھی باتیں من میں ان کی ایمان نصیب ہوا. جانے لگے تو عرض کرتے آقا میرے دامن میں حکمت کے موتی ڈال دیجیے. جو شخص ابھی ابھی ایمان لایا ہے میرے نبی نے اس کو پہلی نصیحت کیا کی، نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، موسم حج آئے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکات دو. جو ابھی ابھی ایمان لایا ہے اس کو پہلی نصیحت یہ فرمائی لا تسب الناحل، فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائے. اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی. معذرت سے بھائیان ہمارے بچے بولتے ہیں تو گالیاں، ظاہر ہے وہ گالیاں انہوں نے گھر سے ہی سیکھی ہیں. گھروں کا ماحول ایسا ہوتا ہے جب آپس میں کلام کرتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں تو مخاطب ہی گالی سے ہوتے ہیں. اور جب پہلی گالی بچے کی زبان پہ آئی تو گھر کے بڑے سر پکڑ کے نہیں بیٹھے کہ یہ ہماری غفلت کا نتیجہ ہے، سنجیدہ نہیں ہوئے. لیکن شادی ہوتی ہے نا، شادی کے بعد میاں بیوی میں کسی نہ کسی بات پہ اختلاف ہو جاتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے ساتھ کوئی تیسرا جڑ گئے، ہمارا بیٹا ہے وہ ہماری بیٹی ہے، تو ظاہر ہے اس نے تو ہم سے سیکھنا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم آپس کی ناراضگیاں ختم کر کے تھوڑے سے سنجیدہ ہو جائیں. اگر ہم آپس میں اسی طرح تکرار والا معاملہ رہا، گالی گلوچ والی کہانی رہی، تو یہ بچے نفسیاتی طور پہ کمزور ہوں گے اور آنے والے کل میں یہ فائدہ نہیں دے سکیں گے. تقاضا تھا کہ ہم سنجیدہ ہوں گے، لیکن ہم سنجیدہ نہ ہوئے اور باقاعدہ حوصلہ افزائی کی. اور وہ حوصلہ افزائی ایسی ہوتی ہے نا، گھر کے بڑے اکٹھے ہوئے اس نے گالی دی تو اس پہ لوگ گھر والے ہنس لیتے ہیں. لیکن وہ بچہ جب بڑا ہو کر گالی دیتا ہے، ظاہر ہے حوصلہ افزائی ہم خود کر رہے تھے. اگر اسے بچپن میں ہی بتایا ہوتا کہ گالی دینا اچھی بات ہے،
تو بتانے سے پہلے ہم خود گالی چھوڑ دیں تو گالی آتی نا. لیکن اگر گالی ہم سے سیکھ ہی لی ہے اس نے تو پھر ہمیں سنجیدہ ہو جانا چاہیے تھا. ہمیں اپنی زندگی سے گھر سے گالی نکالنی چاہیے تھی. لیکن ہم لوگ باقاعدہ اس بچے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور نتیجہ بھیانک کیسے نکلا. وہی بچہ ہمیں بڑا ہو کے گالی دیتا ہے اور جب بڑا ہو کے گالی دیتا تو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہماری بہو نے تعویذ کرا دی. اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو 2 ماہ ہوئے آپ کے گھر میں آئی ہے, 25 سال آپ کے زیر تربیت رہا ہے, آپ خود گالی کا ماحول پیدا کر رہے ہو. اس نے آپ سے ہی سیکھا ہے. تو بھائی جان جب ہم سے گالی سیکھی ہے تو پھر بہو کا کیا قصور؟ تعویذ اس نے نہیں, ہم نے خود ڈالے. بچے کوڑا کاغذ ہوتے ہیں بھائی, جو بھی تحریر لکھو گے وہ ہے, آپ گالی لکھو گے گالی آئے گی. اگر ہمارے گھروں کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے, حدیث پڑھنے والا ہے, محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے, اس کے بھی نتائج آئیں گے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑا نام ہے. کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے. قطب الدین نے اس نام سے شہرت کیا. سنیے گا وہ کیسے. والدہ بچپن میں بیٹے سے کہتی ہے بیٹا مصلی بچھا دامن میں رہا اور رب سے مانگ, اور ماں تازہ کھانا بنا کے ساتھ والے کمرے میں رکھ دیتی. اچھا بیٹا ساتھ والے کمرے میں آ کے کھانا کھاتا ہے اور کبھی کبھی والدہ سے اظہار بھی کرتا ہے کہ ماں میرا مالک مہربان بھی اتنا ہے کہ میں اس کے وجود دعوت کھلاتا ہوں تو وہ مجھے تازہ کھانا دیتا ہے. ماں خوش ہوتی کہ میرے بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جڑ گیا. یہ مشق کافی دیر جاری رہی. آپ فرماتی ایک دن میں کام کی غرض سے گھر سے باہر تھی, آگے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی تو میرا دل ڈوبنے لگا کہ یا اللہ میں نے تو بڑی محنت سے اس کا تیرے ساتھ توکل کا رشتہ جوڑا ہے, کہیں وہ آج کمزور نہ ہو جائے. آپ فرماتی میں گھر آئی تو میں نے کیا دیکھا کہ قطب الدین وہاں پہ کس طرح تھا. بیدار ہوا تو میں نے پوچھا بیٹا کھانا کھایا؟ تو مجھے کہتا جی ماں جی کھانا کھایا, لیکن جو کھانا آج کھایا ہے پہلے کبھی نہیں کھایا. جو مزہ آج آیا ہے پہلے کبھی نہیں آیا. یہ مائیں تھی نا بھائی, یہ مائیں آپ سے جوڑ سکھایا ماں نے دیا. نیپولین یا ہٹلر نے کہا اچھی مائیں تو اچھی قوم ہوگا. ماں کا کردار مؤثر ہو تو نسلیں بنتی ہیں دوست. منصور علی ایک بہت بڑا رائٹر پوچھ رہا ہے, وہ کہتا میں نے ایک بچے سے پوچھا تو بڑا ہو کر کیا بنے گا؟ اس نے کہا میں بڑا ہو کر نور الدین زنگی بنوں گا. آپ جانتے ہیں نا نور الدین زنگی, یہ وہ شخص ہے جس کو حضور خواب میں ملے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے ہیں کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں 2 چند قبریں کتے میری طرف پڑھ رہے ہیں, ان کا راستہ اٹھے, وضو کیا, مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے اور اللہ سے عرض کر کے اللہ حضور کے شہر مدینہ کی خیر ہو. میرے نبی دوسرے دن پھر خواب میں ملے, کہا کہ وہ میری طرف پڑھ رہے ہیں, اٹھے, وضو کیا, مصلی پہ بیٹھ کے تڑپنے لگے, مدینے والے کی خیر ہو. میرے قریب آقا تیسرے دن پھر خواب میں ملے. اب کے بعد مصلی پہ ہی دوڑ لگا دی. 20 دن کا سفر تھا, 16 دنوں میں کیا. وہ شکلیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دکھائیں, جنہوں نے صوفیوں والا لباس پہنا ہوا تھا, جنہوں نے گھر کرائے میں لیا ہوا تھا, تسبیح مصلی لٹکے ہوئے تھے اور لوگوں کی ان کے بارے میں رائے بھی بڑی معقول تھی. ظاہر وہ لبادہ ہو رہا ہوا تھا نا, لوگ بھی منہ دے خول چڑھاتے ہوئے, تو وہ تو مصنوعی لبادہ تھا. وہ میرے رسول نے تو شکلیں دکھائی ہوئی تھی, وہ روزے رسول کی طرف سروں کے ذریعے آگے بڑھ رہے تھے. تو آپ نے اہل مدینہ کی دعوت کی, سب کو جمع کیا گیا, لیکن وہ لوگ جن کی شکلیں حضور میں دکھائی تھی وہ نظر آئے. پوچھا کہ کوئی رہے تو مجھے کہا 2 درویش ہیں, ان کی اپنی ایک کائنات, اپنا جہان ہے, وہ دنیا سے الگ تھلگ رہتے ہیں, پر میں مجھے وہاں لے جائے.
اب وہاں آئے تو دیکھا کہ تسبیحاں لٹکی ہیں، مصلے پیچھے ہیں، صوفیوں والا لباس پہنا ہوا ہے، تو انہوں نے دیکھ کر کے پہچان لیا، کیونکہ یہ روزے رسول کی طرف بڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک انگوٹھا نظر آیا، آپ نے وہاں سے نکالا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، آگ میں جلا دیا، پھر مدینے کی گلیوں میں چیخیں مار مار کے روتا ہے اور کیا کہتا ہے، بندہ نواز، یہ میرا احساس کہ اس بری کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا، کہا تو دو دن زنگی بنے گا، کہا جی میں دو دن زنگی بنوں گا، تو کہا بتا تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو اس نے کہا ماں کہتی ہے اگر تو دو دن زنگی بنے گا نا، خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف کرتا۔ یہ کس نے سکھایا؟ ماں نے سکھایا، گھر کے بڑے سکھاتے ہیں، ہمیں سنجیدہ ہونا ہوگا۔ اگر ہم اپنے بچوں کو وقت نہیں دیں گے تو نتائج بھیانک ہوں، آنے والے کل میں نہ کوئی ایک تمیز سے کام چلے گا، معذرت سے کہوں گا، تو وہ تو جتنی دیر آپ نے ان کو بے مہار چھوڑا اور ان کی نوک پلک نہ سنبھالی تو پھر وقت تو لگے گا نا لڑکی کرنے میں، تو اس لیے ہمیں آغاز میں ہی اپنے بچوں پہ خصوصی توجہ دینا ہوگی اور انہیں اچھا انسان بنانا ہوگا، گالی کا ماحول گھر سے نکالنا ہوگا۔ تو حضور نے پہلی نصیحت فرمائی کہ جاوید کسی کو گالی نہ دینا۔ میرے نبی کا ایک فرمان سننا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ یہاں ایک رک کر کے جملہ عرض کروں گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں۔ معذرت سے کہوں گا، جسے استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں نہ تھا، جو منہ میں آیا وہی اس نے کہہ دیا۔ ہمارا کہنا بھائی جس کو مصلے میں کھڑا کرنا اس کی عزت بھی کیا کرو۔ ہم نماز بھی پیچھے پڑھتے اور باہر جا کے اس کی پگڑی اس کا جمعہ بھی پڑھتے۔ قاسم علی قاسم بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے۔ پہلے تحقیق کر لو، اگر وہ مصلے پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تو نہ کھڑا کرو، لیکن جس کو مسلط ہونا پائے اس کو عزت نہیں۔ فقہ کا مسئلہ اگر دل میں اتنی بات آ جائے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے ہیں اور اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، ہم حضرت علامہ صاحب بنا کے لاتے ہیں۔ شاید آپ کے یہاں یہ رواج نہ ہو، لیکن ہمارے یہاں یہ رواج ہے، جب ہم کسی مسجد میں بطور امام خطیب جاتے ہیں تو 5 وقت کی نماز بھی ہوتی ہے، جمعہ بھی ہے، 2 وقت بچے بھی پڑھانے ہوتے ہیں، اور اس میں ایک اضافی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ ہفتے میں ایک بار جمعرات کو ہم مسجد کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں۔ شاید یہاں ایسا رواج نہیں ہوتا، ہمارے پنجاب میں تھا لیکن آپ کو دم ہو گیا اور میں سمجھتا ہوں ایسا ہی ہو گیا۔ ہوتا کیا تھا، وہ اصل تھا مگر وہ ہم باقاعدہ اوپر والا اسپیکر کھول کے اور ہم مسجد کے لیے اپیل کرتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ 5 روپے 10 روپے، اور آج بھی لوگوں کا وہی مزاج ہے، اتنا ہی دیتے ہیں۔ جہاں نفس کے لیے خرچ کرنا ہو وہاں لاکھوں کروڑوں کر دیتے ہیں، لیکن جہاں راہ خدا میں خرچ کرنا ہو تو وہاں لوگوں کا مزاج آج بھی اسی طرح کا ہے۔ لیکن آپ اسلاف کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیں، حضور کی خدمت میں ایک سائل آیا، حضور نے فرمایا میرے عثمان کے پاس بھیج دو اسے۔ جب یہ حضرت عثمان غنی کے پاس ہے تو دستک نہیں ملی تو اندر سے آواز آ رہی تھی، آپ گھر والوں سے ناراض ہو رہے تھے کہ آپ نے چراغ میں بتی کی ٹوٹی ڈالی ہے، مطلب کہ تیل زیادہ جلا ہے تو یہ فضول خرچی میں ہوگا۔ تو وہ بندہ باہر کھڑا خود ہی حساب لگانے لگا کہ جو چراغ میں بتی موٹی ڈالنے میں گھر والوں سے ناراض ہو رہے ہیں تو یہ مجھے کیا دیں گے۔ خیر دستک دی باہر، آپ تشریف لائے، کہا مجھے حضور نے بھیجا ہے، میں ضرورت مند ہوں اور مجھے کچھ عطا کریں۔ آپ اندر گئے اور آپ 3000 دینار لے آئے۔ اس نے جب عطا دیکھی تو کہا حضرت یہ تو میری آنے والی نسل کے لیے بھی کافی ہے، لیکن ذرا یہ تو بتائے، میں نے وہ ساری بات سنی ہے آپ کی
کہ آپ ایک طرف تو چراغ میں بتی موٹی ڈالی، اس پہ گھر والوں سے ناراض ہو رہے تھے، اور دوسری طرف مجھے اتنا زیادہ دے دیا. آپ فرماتے وہ میری ذات کا معاملہ تھا، اور وہاں ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوا، اور کہا یہ جو میں نے تمہیں دیا ہے یہ تو میں نے اللہ کی راہ میں دیا ہے. ہمارے تو بڑے راہ خدا میں دل کھول کے خرچ کرنے والے تھے نا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ آپ نے ایک بکری ذبح کی تھی. فرمایا کیا بچا؟ تو عرض کی حضور وہ بکری کی ایک رات لے آئے. عرض کی حضور یہ بچا. فرمایا یہ نہیں بچا، جو دے دیا ہے وہ بچ گیا ہے. تو جو راہ خدا میں دینا ہوتا ہے وہ ذخیرہ کر دیتے ہیں. تو ہم نے اسلاف کو پڑھا ہے، وہ تو اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کرتے تھے. لیکن میں اپنا جو مزاج ہمارا ہے، راہ خدا میں جو آج سے 20 سال پہلے لوگوں کی روایت سے تھی، وہ 500 700 800 یہ جو نا جمعرات کو پیسے اکٹھے ہوتے تھے. تو جو میں بات آپ سے عرض کرتا ہوں، کچھ بدخصلت لوگ نا وہ چھت پہ چڑھ جاتے ہیں. آپ کے لیے یہ نئی بات ہوگی، ہمارے تو وہاں کی رواج ہے. تو وہ باقاعدہ لکھتے تھے کہ کس نے کتنے پیسے دیے ہیں، کس نے کتنے پیسے دیے ہیں، اور پھر بہانے سے پوچھ لیتے تھے کہ حافظ صاحب کتنے پیسے ہوئے تھے. حافظ صاحب کیا شریف آدمی جو نا، انہوں نے تو اس لیے بتا دی، ہزار ایماندار آدمی بیٹھے، وہ 250-300 ہوئے. مجھے یہ بتایا جس شخص کو اپنے امام پہ اتنا بھی اعتماد نہیں کہ وہ آپ کی مسجد کا 250-300 روپیہ کھا جائے گا، تو اس کے پیچھے نماز ہوگی. ستم یہ ہے کہ ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کی پگڑی اچھالتے ہیں، اس کا جبہ پھاڑتے ہیں، اور پھر ہمارے اپنے مزاج ہے نا، ہماری سمجھ میں حضرت نہیں نہ آئے. وہ ذات کا معاملہ تھا، کوئی اختلاف، وہ اختلاف بڑا بھی نہیں ہوا. تو ہم نے باقاعدہ انہیں یہ نہیں کہا کہ حضرت آپ 1 ماہ تک اپنا کوئی بندوبست کر لیں، بلکہ وہ جو حضرت کہتے تھے، وہ جو پیر صاحب کہتے تھے، ان کا لہجے کیا ہوتے کہ مولوی آج کی رات تو مجھے نظر نہ اپنا بوری بستر بور کر اللہ نے یہ رویے ہیں لوگوں. ہمارے جامعہ کے ایک فاضل 2 ماہ بعد واپس آئے، تو میں نے کہا بیٹا واپس کیوں آ گئے؟ مجھے کہتے میں نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا آپ چھٹیاں کرتے ہو تو میں آپ کو کلاس میں نہیں بیٹھنے دوں گا، رات والد کو ساتھ لے کے. مقصد تھا توجہ دلانا کہ آپ بھی تھوڑا سا خیال کریں، یہ وقت بھی آیا کریں، یہی مقصد تھا. وہ کہتے ہیں وہ بچہ اور اس کا والد دونوں آئے، اور والد بڑے غصے میں تھا، اور آگے کہتا ہے مولوی مسجد تیرے پیو دی، اس میں کوئی شک نہیں، یہ مسجدیں ہمارے باپ کی بھی ہیں، اور جو یہ لہجے اور رویے ہمارے ساتھ اپناتے ہیں، تھوڑا سا تلخ ہے لہجہ، اگر ادھر تلخ ہے تو ہمیں بھی تکلیف تو ہوتی ہے نا. ساچا کی نے مامڑ مسجدیں نے تو چمن میں تلخ نوئی میری گوارا کر کے زہر بھی کرتا ہے آپ کبھی کارے دریا کی کڑوی کو سہتی قبول کیجیے. اگر مسلح پہ کھڑے امام کے باپ کی مسجد نہیں تو کیا جو لوگ نماز پڑھنے کیا ان کے باپ کی مسجد نہیں؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے. انتہائی معذرت سے کہوں گا، مجھے تکلیف ہوئی یہ بات کہتے ہوئے، لیکن رویے ہم نے دیکھا. مولانا نے 20 سال محنت کی یار، ہماری 2 نسلوں کو پڑھا دیا، بوڑھے ہو گئے، یا تو الزام لگا کے نکال دیا، یا پھر ہماری طبیعت سے ہٹ کے کوئی بات ہوئی. ہم نے کہا کہ کل سے نماز کا ٹائم جو ہے نا وہ ان سے پوچھے بغیر مولوی صاحب نے جو ہے نا وہ 15 منٹ پیچھے ٹائم کیا. وہ کہتے ہیں آپ نے مجھے بتایا کیوں؟ اس بات میں بھی چھٹی کروا دی. فرمایا مرغے کو بات کہاں سے کہاں چلی گئی. فرمایا مرغے کو گالی نہ دینا، وہ تمہیں. تو میں نے کہا آج لوگ علماء کو گالی دیں جو لوگوں کو دین سکھاتے. دوسری نصیحت میرے نبی نے جابر بن سلیم کو ارشاد فرمایا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا تھوڑی دیر اور آپ سے مخاطب کروں گا. میرے لیے تھوڑا سا مشکل روایتی بات نہیں کر رہا، ورنہ تو وہ ہوتا ہی ہے نا کہ طبیعت کیا کہتے ہیں وہ ناساز ویسا نہیں. مجھے باقی سفر لمبا تھا اس لیے تھوڑا سا مشکل پیش آ رہی ہوگی، لیکن مجھے اس بات کا احساس رہے گا کہ میرے مسلمان بھائی کی دلجوئی ضرور ہونی چاہیے. تو میں جتنی دیر تک ممکن ہوا میں آپ سے
دوسری نصیحت فرمائی جابر نیکی کو حقیر نہ جانا. ہم گھر سے نکلے کئی بار بھی ایسا ہوتا ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے اور ہم احتیاط سے گزرتے ہیں. میرا کہنا ہے بھائی ہمیں یہ احساس کیوں نہیں ہوتا کہ میرے بعد کوئی میرا آنے والا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں اس پتھر سے نہ الجھ جائے. تقاضا کیا تھا؟ اس پتھر کو اٹھا کے ہم سائڈ پہ رکھ دیتے. ایک تو ہم بے نیازی سے گزرے اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے ہم کہتے ہیں نا اجر کی ہوئے گا بیدار اللہ کی رحمت دوست بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے, کسی کو خواب میں ملے, پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے. پوچھ لیا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ کہا ایک چھوٹا سا. فرمانے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا, سیاہی میں ایک قلم ڈبویا, باہر نکالا, لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی. فرمانے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے, پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا. کہتے ہیں اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی, اللہ نے میری مغفرت فرمائی. بخاری کی طرف سے میرے نبی فرماتے ایک عورت جنگل سے وہ کردار کی بنی نہیں تھی, اس نے ایک پیاسے کتے کو دیکھا, دل میں رحم پیدا ہوا, روزہ اتارا, پانی بھرا, کتے کو ملایا, اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی. تو میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اس کی اس عمل کی وجہ سے مغفرت فرمائی. سبحان اللہ. بھائی جان کتے کو پانی پلانے والے جنت میں جائیں. یار اگر آپ بھوکوں کو کھانا دو, برہنہ کو لباس دو, پیاسے کو پانی دو, جنت بھی ملے گی. اللہ جنت میں آپ کے درجات بھی بلند فرمائے. تو اس لیے اللہ نے آپ کو وسائل سے نوازا ہوا ہے. جو آج کل حالات چل رہے ہیں تو ہم ترغیب بھی دلاتے ہیں کہ جو ہمارے پیچھے لوگ ہیں ان کا خیال ضرور کیجیے. جو اس وقت معاشی بحران آیا ہوا ہے تو اپنے ساتھ جڑے ہوئے جو کمزور لوگ ہیں انہیں ضرور اٹھائیں. میں عمرہ کے لیے گیا اور شاہ ابراہیم خلیل پہ بیٹھا تھا. میرے ساتھ ایک احرام سے لپٹا ہوا ایک صاحب آ کے میرے ساتھ جو صاحب تھے درمیان میں آ کے بیٹھا. میں نے بڑی بے تکلفی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو میں نے کہا تھک کے مجھے کہتے یہ میرا چوتھا عمرہ ہے. میں نے کہا کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ اس نے کہا میں کشمیر سے. میں نے کہا حالات کیسے ہو؟ کہتے میرے خاندان کے 17 افراد شہید ہو گئے, چچا, تائے, بھانجے, بھتیجے. تو میں نے معاشی حالات پوچھے. وہ کہتا غربت ہے وہاں اور مجھے بھی کسی نے عمرہ کروایا, لیکن جو اس نے اگلی بات کی نا دوست اس نے کروا دی اور ہم کافی دیر وہاں بیٹھ کے روتے رہے. اس نے کہا مولانا ایک دعا کیا کرے کہ غربت ایک جگہ پہ نہ رہے, بس یہ گھر بدلتی رہے. وہ کہتا ستم یہ ہے کہ یہ گھر نہیں بدلتی. جب یہ گھر بھی نہ بدلتی تو ہمارے بھرم تو بھائی جان مرنے کے بعد کفن لے آئے, مرنے کے بعد کل 40 کی روٹیاں کھلاتے رہے. تو کتنا اچھا تھا یار تم زندوں کو کی قدر کرتے, زندوں کو اٹھاتے ہیں. تو کسی نے کہا تھا نا کہ تم کروڑ پتی کیسے بنا؟ تو اس نے کہا میں نے نیچے والوں کو لاکھ پتی کیا, اللہ نے مجھے کروڑ پتی کر دیا. اور اشفاق احمد کہا کرتے تھے کہ دادی اماں بچپن میں کہتی تھی جو بچہ مٹھی بند رکھتا ہے اس میں چیز تھوڑی آتی ہے اور جو مٹھی کو کھول کے رکھتا ہے اس میں چیز زیادہ آتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کون سا پلے سے دینا ہے, اللہ کے دیے سے دینا ہے. تو اس لیے کمزوروں کا بھی خاص خیال رکھیے گا. تو میں نے عرض کیا میرے نبی فرماتے کہ اس نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو فرمایا یہ عمل اللہ کو پسند آیا اور اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. وہ جانور کو پانی پلائیں تو جنت ملے. اور اگر ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے اپنے ہی بہن بھائی, ہمارے رشتے دار, دوست, احباب, وہ شادی کے پاس کوئی قرض لینے آیا نا, قرض دے دیا, اندر جا کے رونے لگے. خاتون خانہ نے کہا کہ نہیں تھا. کہا رونا اس بات میں نہیں آیا کہ میں نے اس کو قرض کیوں کیا, ہمیں رونا اس بات پہ آیا کہ مجھے یہ خبر ہی نہیں تھی کہ میرے دوست کے حالات کیسے ہیں. وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ
ایک دوسرے کے حال سے واقف رہا ہو. دھیان رکھنا چاہیے یار، غموں کی دھوپ میں کاٹا ہے زندگی کا سفر، راستے میں کوئی شجر سایہ دار نہ تھا. ہم کہتے کبھی کبھی زمین پہ اترا کرو یار، اور ہمارے دامن سے لپٹے ہوئے بہت سارے غم ہیں جو ہمیں نظر نہیں آئے یار، وہ بھی دیکھا کرو. ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی بنتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں. تو ایک دوسرے کی خیریت، ایک دوسرے کے حال سے ہمیں واقف رہنا چاہیے. اپنی خوشیوں میں اپنے جڑے ہوئے غریب نادر رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس کا صلہ اللہ کے یہاں بہت بڑا ہے. تو فرمایا نیکی کو حقیر نہ جاننا. کتے کو پانی پلانے والے جنت میں جائیں، مکھی قلم پہ آ کر بیٹھ جائے، یہ احساس روک لے کہ یہ مخلوق خدا ہے، اس کا اجر اللہ کے ہم کتنا بڑا ہے دوست. فرمایا اللہ نے میری مغفرت فرما دی. اور ایک نصیحت فرمائی جابر بن سلیم، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. ہم اسٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، بس بھی لوگ غریب آدمی ٹائم لے لے تو مانگے تو ہم نہیں دیتے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں 4 طرح کے لوگ ہیں. ڈیمانڈ والے بہت سارے، دوسرے ڈیمانڈ نہیں کرتے لیکن اس بستی میں دوبارہ نہیں جائیں گے جہاں سے کچھ ہوگا. ایسے لوگ ہیں لیکن تھوڑے. اور ایسے لوگوں سے اگر آپ قائم ہو نا جو دوسرے طرز کے، پہلے تو بھائی وہ سیدھی بات کرتے ہیں کا لوگ تھے آپ کے بننا نہیں ہونا، لیکن جو دوسرے اچھا بننے کی اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں نہیں کہ نہیں الحمدللہ آپ بے نیاز ہیں، ہم آئیں گے اچھا. لیکن غرض پیچھے یہ ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے، لیکن اگر کچھ نہ کریں تو دوبارہ وہ ٹائم مانگے تو پورے سال کی ڈائری بن ہوگی. ڈائری بنی ہے ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے، خود ہی تو کہا تھا کہ ہم نہیں ڈیمانڈ کرتے. تو اب زبان میں یہ لفظ تو مشکل ہو گیا نا کہ میں آیا تھا تو آپ نے میرے ساتھ سلوک کیا گیا تھا، یہ تو مشکل سا کام ہے نا. تو اس طرح کے لوگ بھی ہیں. اور تیسرے لوگ جن کو تنظیمات کی طرف سے بہت سارے معاملے ہوتے ہیں. اور چوتھے لوگ ڈیمانڈ نہیں کریں گے، اس بستی میں چلے جائیں گے جہاں سے وہ کچھ نہ، تنظیم سے بھی کچھ نہیں معاملے، اور وہ آپ انگلیوں کے کونوں میں لوگ گر سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں ہمارا شمار ان لوگوں میں ہی ہونا چاہیے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میں جب حضرت کے پاس آیا، حضرت کی باتیں بڑی تکرار سے ہوا کرتی تھی. کبھی کبھی خیال آتا تھا کہ یہ بات دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، حضرت نے بھی کر دی. لیکن آج ہم میدان میں آئے تو ہمیں اچھا لگا، اور اللہ سے یہی دعا کی ہے کہ یا اللہ دنیا اور دنیا کا لالچ آنے لگے اس سے پہلے پہلے ہی اپنے پاس بتا دے. تو میں نے ایک دفعہ یہ پرانی بات ہے حضرت سے کہا کہ تقاضا تو نہیں کرتے لیکن کبھی کبھی خیال آ جاتا ہے. ظاہر نفس شیطان کے ساتھ ہے نا، یہ بھی تو روڑے لٹکاتا ہے. وہی بات جو میں نے ابھی کی کہ جتنا بلایا ان کو خیال ہونا چاہیے. میں نے کہا یہ بھی کیوں دل میں بات ہے، ہم نے آپ کو بڑا بے نیاز دیکھا ہے. اور میرے قبلہ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے رویے سے بھی محسوس کرے کہ میں لالچی ہوں تو آپ فرماتے میں دین کا کام کرنا چھوڑ دوں. الحمدللہ ہم نے اس شخصیت کے قدموں میں نے 27 سال گزارے. میں آغاز کے اور ان کے بچوں میں اور میں نے کہا کہ یہ بھی بات کیوں دل میں آتی ہے. تو آپ فرماتے بیٹا اگر دل میں اتنی بھی بات آئے نا کہ جنہیں بلایا انہوں نے خیال ہونا چاہیے. فرماتے جو ملے اس کو اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا کرو. اللہ دل کے معاملے بہتر فرما دیتا ہے. تو بات یہ عرض کر رہا تھا کہ غریب ٹائم مانگے تو ہم ٹائم نہ دیں، مسئلہ پوچھتے آئے تو معذرت سے مسئلہ نہیں بتائیں. بہاول نگر سے چیچا بتی سے ملتان سے کراچی سے وہ 500,000 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا اور نظر انداز کیا. کیوں؟ دینے کے لیے کچھ نہیں تھا. اور اسے یا حیو یا قیوم کے وظیفے میں لگا دیا. بھائی جان جب سالک راہ سلوک میں مناظر طے کرتا ہے تو یہ سالک کی ضرورت ہوتی ہے وظائف. ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرا ملتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے تو تیسرا ملتا ہے. وظیفہ تو وہ 10 دن پہلے لے کے گیا تھا، کسی نے دل دکھایا اور جی چاہا کہ کسی کی کندھے پہ سر رکھ کے 2 آنسو بہاؤں. وہ تو آنسو بہانے آیا تھا، وہ تو اس لیے سفر کر کے گیا کہ وہاں جا کر کے ٹکڑا سناؤں گا تو میرے کچھ دکھ کم ہوں گے. لیکن نظر انداز اس لیے کیا گیا، دینے کے لیے کچھ نہیں تھا.
اس کو یا حیو یا قیوم کے وظیفے میں لگا دیا، اور تھوڑی دیر بعد ایک کلف لگے کپڑوں پہ آیا، آگے پیچھے خدام، اور وہ سیدھا اندر چلا گیا، اور اندر سے آواز آئی کہ آپ کسی کے ہم پیغام بھیج دیتے تو میں خود ہی آ جاتا۔ مجھے بتائیے گا جو باہر بیٹھ کے وظیفے میں مشغول تھا اس کے دل میں کیا گزری ہوگی؟ اگر یہ رویے ہمارے ہوئے تو لوگوں کو دین کہاں سے ملے گا؟ اور میں آپ لوگوں سے بھی گزارش کروں گا، آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو۔ واسف علی واسف کہتے اپنے ماتحت کے ساتھ اس نے سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو۔ اور ایک اور جملہ واسف علی واسف کا لیجیے گا، آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، معیار ایک میں نے آپ نے مقرر کیا، ہم سمجھتے جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں، فلک پوش، عمارتیں، بنگلے، پلازے، وہ بڑا ہوتا ہے، دولت سے بندہ بڑا ہوتا ہے۔ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے یار، اللہ نے کسی کو تھوڑا دیا، کسی کو زیادہ دیا، دولت سے انسان کبھی بھی بڑا نہیں ہوتا۔ میاں صاحب تو ایک جگہ تنقید کرتے ہو، کہتے بے وقوفاں دے نوکر بیٹھے، دانش مند سیانے، دولت سے نہیں بڑا ہوتا بھائی، انسان رویوں سے بڑا ہوتا ہے۔ لیکن یہ معیار ہمارے، ہم نے سمجھا کہ جس کے پاس گاڑیاں ہوں، بنگلے ہوں، بڑے بڑے پلازے ہوں، وہ بڑا ہوتا ہے۔ لیکن واسف علی واسف کہتے ہیں بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں۔ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں کہ ان اوقات اشارہ سنا آپ نے، وہ اپنی اوقات پہ گئے، اور ہم کہتے ہیں اس کو اوقات کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے رویے ہمارے معاشرے کے، ہم ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں بھائی۔ ہم کہتے ہیں کہ اپنے ملازم کے ساتھ، اپنے ماتحت کے ساتھ اس نے سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھے۔ ہمارے دیہاتوں میں نا کچھ لوگوں کی گردن میں سریانی بارڈر ہوتا ہے، یہ سندھ میں آ جاتا ہے یہاں پنجاب میں بارڈر پہ، تو یہ رویے ملتے جلتے ہمارے یہاں ملتے ہیں، تو وہ سارا دن اسی نشے میں گھومتے پھرتے ہیں کہ لوگ ہمیں بڑھ بڑھ کے سلام کریں، اور کچھ لوگ طبیعتوں میں بے نیازی رکھتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں طبیعت میں اتنی بے نیازی ضرور ہونی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنا، کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ دکھاتے ہیں اپنا، کسی کو علم کا بخار، کسی کو دولت کا بخار، یہ نشے ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کی گردن میں کاڑر ہوتا ہے، وہ سارا دن یہ لوگ مجھے بڑھ بڑھ کے سلام کریں، لیکن کچھ لوگ گزر جاتے ہیں اور وہ گزرنا برداشت نہیں ہوتا، پھر روک کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کتاب ہے تو جس کا بھی ہے آگے بڑھ کے تم سلام کر لو۔ عزت مانگنے سے عزت نہیں ملتی۔ عزت اگر آپ اپنی اولاد کی نہیں نہ کرو گے، آپ کی اولاد بھی آپ کو عزت دے گی۔ عزت مانگنے سے نہیں، عزت دینے سے عزت آتی ہے۔ میرے ٹیچر سلیم کلابری وہ فرماتے ہیں کہ مٹی جینا مٹی تے رہی مٹی، مٹی مٹی تے راہ نجات بن گئی، ہستی ہیٹ رہ گئی یاد باقی، پیار کسے تک درد سہاگ کر کے۔ بھائی عزت دو گے تو عزت ملے گی۔ وہ ایک بہت بڑا، ہم یہاں گفتگو سمیٹ لیتے ہیں، بہت بڑا مذہبی اسکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، تو باہر ایک چاروب جھاڑو دے رہا تھا، تو کہا بیٹا کھانا کھا لو، نظر اٹھائی، کانوں کا دھوکا لگا، اور غریبوں کو منہ لگاتا ہے۔ غریب بھائی ہو تو بھائی کو نہیں لگاتا، ہاں غریب بہن ہو تو بھائی کو نہیں لگاتا، غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جائے تو تیور دیکھنے والے، تیری ضرورت کی میں ہوئی اوقات دے، میری بیٹی کو 2 وقت کا تو کھانا نہیں دے سکتی، ہم رازق ہیں، بہنیں ولی بنا دیتی ہیں، ہاں بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں یار، بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت کھڑے رہتے ہیں، لیکن اب اس نے بھی، بھائی نے بھی دیوار کھڑی کر لی۔ تو میں اس چاروب کی بات کر رہا ہوں جو جھاڑو دے رہا تھا، کہا نا کہ بیٹا کھانا کھا لو، نظر اٹھائی، کانوں کا دھوکا لگا، آپ میں پھر مصروف ہو گئی، انہوں نے پھر کہا بیٹا کھانا کھا لو، آپ ششتر ہو کے کہتے ہیں آپ مجھے کہہ رہے ہیں، کہا ہاں کھانا کھا لو۔ اس نے جھاڑو وہاں رکھا، تو کیا وہ ہاتھ دھو کے دسترخوان پہ آیا؟ نہیں، اس نے دوڑ لگا دی، تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بچے بھی تھے، وہ کہتا ہے حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے، ہم عیسائی ہیں، ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجیے۔ اسلام پہ 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں، دلائل نہیں، صرف 2 میٹھے بول، ادھر
کھانا کھا رہے ہیں، خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے، جس سے بھی ملو تو خندہ بلا امتیاز ملا کرو، یہ امیر، یہ غریب، یہ کمی، یہ چودھری، یہ بہت ہم نے بنائے ہوئے ہیں۔ آپ بلا امتیاز ملو، یقین جانو، اور پھر مسکرا کے ملو، اور آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کی پوری بستی ہی مسکرا رہی ہے۔ تو عزت دینے سے عزت ملتی ہے۔ اس پہ اور بھی بہت ساری باتیں تھیں، لیکن میں جتنی دیر تک کوشش کی ہونے کی میں مخاطب آپ سے رہا، اور آپ کی مہربانی آپ نے بڑی توجہ سے باتیں سنی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے آپ کو اللہ جو کہا سنا ہم سب کو سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرما، قدم قدم پر حسنات عطا فرما۔ اللہ زندگی شان کی موت میں مان، سب کی جوڑیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما۔ علماء تشریف لائے، سرپرستی فرمائی، شخصیات آمانہ تشریف لانا، اللہ اپنی باتوں کو قبول فرما، علم و فضل میں تقوی و عبادت میں برکت عطا فرما، خدمات دین میں قبول فرما۔ درس قرآن کے دائی میرے عزیز بھائی جن کی محنت سے ہم سب جمع ہوئے، علم کی محنت جستجو کاوش کی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ان کی جمانیت بچوں کی اللہ بیدار فرما، انہیں زمانے کی تفریح ہوا سے محفوظ فرما۔ جتنے احباب آئے گھروں میں پہنچنے سے پہلے پہلے سب کے گھروں میں درس قرآن کی برکتیں بھیج دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔